خواتین حضرات کی خدمت میں عارف خانہ کا اسلام پہنچے۔ سویڈن کی اہم خبریں اور اپڈیٹس یہ ہیں کہ یہاں پولیس نے 700 نئے سپیڈ کیمرے جو ہے وہ نصب کیے ہیں، جن کا خاص مقصد ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ایک بچے نے بادشاہ سلامت کو خط لکھا، اس سے مدد چاہیے، اور بادشاہ نے اس کا کیا جواب دیا۔ گھروں کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، اور دوسری جانب وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے گھروں کا کرایہ بھی ادا نہیں کر سکتے، اور پھر بچے جو ہیں وہ گیمز میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں، ایک طرح سے ایڈکٹ ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے تفصیل آئی ہے۔ یہ تمام تر جو تفصیلات ہیں آج کے اس ولاگ کا موضوع ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ خبر کہ مصنوعی ذہانت جو ہے اس کا آج کل بہت شور ہے، اور یہ اب یہاں پہ فراڈ کرنے والے لوگ بھی مصنوعی ذہانت کو استعمال کر رہے ہیں۔ وہ کرتے یہ ہیں کہ آپ کے بچے کی آواز یا آپ کے گھر کے کسی فرد کی آواز جو ہے اس کو کسی طرح سے وہ کاپی کر لیتے ہیں، اور پھر کسی دوسرے ٹیلی فون سے جو ہے وہ کال آتی ہے، اور کال آ کے وہی آواز آپ کے اپنے بچے کی یا گھر کے کسی فرد کی، اس میں کہتے ہیں جی کہ میں فلاں جگہ پہ ہوں، میرا اپنا فون کام نہیں کر رہا، تو مجھے جو ہے آپ اتنے پیسے اس نمبر پہ سوئچ کر دیں۔ تو وہ آواز سن کے ہر آدمی جو ہے وہ دھوکہ کھا سکتا ہے، کیونکہ وہ بالکل ہو بہو آواز آپ کے بچے کی، آپ کے گھر کے فرد کی ہے۔ تو اس صورتحال سے بچنے کے لیے ماہرین نے اس کا حل بتایا ہے۔ ایک طرف فراڈ والے ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف اس کا توڑ بھی ہوتا ہے۔ تو اس کا توڑ یہ ہے کہ اگر اس طرح کی آپ کو کال آئے تو آپ اپنے گھر کے افراد کے لیے ایک کوڈ ورڈ رکھ لیں، ایسا کوڈ ورڈ رکھ لیں جو صرف آپ کو اور آپ کے گھر والے لوگوں کو ہی پتا ہو۔ تو اگر اس قسم کی جب کال آئے تو اگر آپ کہیں جی کوڈ ورڈ بتاؤ، تو اب ظاہر ہے وہ جو مصنوعی ذہانت کے ذریعے فون کیا جا رہا ہے ان کو تو کوڈ ورڈ کا پتہ نہیں ہے، تو وہ جو کوڈ ورڈ ہے یا کہہ لیں جو لفظ ہے وہ صرف آپ کو پتا ہوگا۔ مثلا فار ایگزامپل سوہن الوا، لالا موسیٰ، یا کوئی بھی لفظ آپ رکھ سکتے ہیں، سن سوال، جس کا ظاہر آپ کو صرف پتا ہو۔ تو فراڈ سے بچنے کے لیے اس قسم کی اگر کال آئے تو اپنے گھر میں ہر شخص جو ہے وہ ایک کوڈ ورڈ رکھ لے۔ اس سے پہلے بھی ایس ایم ایس آتے تھے لوگوں کو کہ جی میں فلاں جگہ پہ ہوں، مجھے پیسے بھیج دیں بچوں کی جانب سے، لیکن اب وہ ترقی کر کے مصنوعی ذہانت کو بھی استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑی جو ہے وہ اہم خبر ہے یہاں پہ والدین کے لیے، گھر کے افراد کے لیے، کو اس کا وہ ضرور خیال رکھیں۔ سویڈن میں 700 نئے سپیڈ کیمرے جو ہیں وہ نصب کر دیے گئے ہیں، اور اب اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو گاڑی کے اندر بھی وہ دیکھ سکیں گے، اور اگر آپ موبائل کو پکڑیں گے بھی تو موبائل کیمرہ جو ہے وہ، یعنی جو سپیڈ کیمرہ ہے وہ آپ کی تصویر لے لے گا، خواہ موسم خراب ہو، برف باری ہو، بارش ہو، کچھ بھی ہو۔ یہ جناب جو نئے کیمرے یہاں پہ لگائے گئے ہیں یہ عام کیمرے نہیں ہیں، بلکہ یہ اگر آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں پہنی ہوئی وہ بھی پتہ چل جائے گا، اگر گاڑی چلاتے ہوئے، گاڑی میں بیٹھے ہوئے آپ موبائل فون استعمال کر رہے ہیں، حتیٰ کہ گاڑی کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے وہ سب ان کیمروں سے واضح طور پہ نظر آئے گا۔ یہ جو کیمرے ہیں، ٹریفک کا جو یہاں پہ ادارہ ہے انہوں نے 200 نئے کیمرے لگائے ہیں، اور 500 جو پہلے سے کیمرے لگے ہوئے تھے ان کو جو ہے وہ ریپلیس کیا، ان کی جگہ پہ یہ نئے کیمرے لگائے ہیں۔ اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اب اگر کوئی بھی ڈرائیور موبائل کو اپنے ہاتھ میں پکڑے گا تو پولیس کے لیے اس کو پکڑنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ جناب ایک وارننگ ہے ہم سب کے لیے جو ڈرائیونگ کرتے ہیں، کہ اگر آپ ڈرائیونگ کے وقت موبائل کو پکڑیں گے تو کیمرہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور جرمانہ بھی تیار ہے۔ اگلی جناب خبر یہ ہے کہ سویڈن میں جائیداد کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھنے کی توقع ہے۔ بہت سے لوگ یہ خیال کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جو پراپرٹی کی پرائسز ہیں اپارٹمنٹس کی، یہ بڑھیں گی۔ یہ جو یہاں کا بینک ہے SEB، اس کا یہ خیال ہے کہ 50% لوگوں کا خیال ہے کہ اس سال میں گھروں کی اور جو فلیٹس ہیں، اپارٹمنٹس ہیں، ان کی قیمتیں جو ہے بڑھیں گی، اور یہ نوجوان اس میں زیادہ آپٹیمسٹک ہے 75%۔ اور بینک کے جو ماہر نے کہا ہے کہ رائے جو ہے وہ اکثر لوگوں کی جو درست ہوتی ہے، اور لگتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ٹیکسز میں کمی ہو رہی ہے، یہ آپ نے کئی ولاگز میں سنا۔ اس کے بعد جو یہاں پہ گھر کا آپ قرضہ لیتے ہیں اس کے قواعد میں بھی آسانی ہو رہی ہے، خصوصاً اپریل سے مورگیج جو آپ واپس کرتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ یہاں پہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس میں کافی کمی ہوئی ہے، اور فکس انٹرسٹ ریٹ نہیں ہے لوگوں کا، کیونکہ جب فکس نہیں ہوتا تو آپ گھر تبدیل کر سکتے ہیں آسانی سے۔ تو صرف 6% لوگ اس وقت جو ہے وہ فکس انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ ان کا لون ہے، باقی جو ہے وہ
فلکچویٹ کرنے والا رول جو تبدیل ہونے والا 3 مہینے والا تھا وہ لے رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہ جناب ہے کہ پراپرٹی کی قیمتیں بڑھیں گی. اب اس میں جنہوں نے فروخت کرنا ہے ان کے لیے تو یہ اچھا ہے، لیکن جنہوں نے خریدنا ہے ان کے لیے یہ مسئلہ ہوگا ظاہر ہے. تو یہ جناب گھروں کی قیمتوں کے حوالے سے ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ یہاں پہ جو کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں وہ کرایہ افورڈ نہیں کر پا رہے، اور یہ جو فیملیز ہیں ان کے بچے بھی ہیں، اور یہ جناب 2017 کے بعد اب جو ہے وہ 50% اس میں اضافہ ہوا ہے جو لوگ کرایہ ادا نہیں کر پا رہے. اور 4 سال میں یہ جو بچوں کی تعداد ہے، بچوں والی فیملیز کی، وہ بہت زیادہ بڑی ہے. اس کی بنیادی وجہ کرایہ زیادہ ہونا اور لوگوں کے پاس اتنا افورڈ نہ کر سکنا، مہنگائی ہونا، کم آمدنی، اور لوگوں کے ذہنی صحت کے مسائل بھی ہیں. اگرچہ حکومت کہہ رہی ہے کہ انفلیشن کم ہے اور جناب مہنگائی پہ وہ قابو پا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جو یہ رپورٹ ہے یہ ظاہر کرتی ہے کہ تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے. تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ہاؤسنگ الاؤنس بڑھائے. یہ آپ نے کل کے ولاگ میں دیکھا بھی تھا کہ جو لوگ ہاؤسنگ الاؤنس لیتے ہیں اس میں حکومت نے کچھ اضافے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے. اور دوسرا یہ اس میں کہا گیا کہ لوگوں کو جو ذہنی صحت کے مسائل ہیں اس کی وجہ سے بھی کئی لوگ جو ہے وہ اس کا شکار ہوتے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے کوئی منصوبہ بندی ہونی چاہیے. اگلی بڑی انٹرسٹنگ خبر یہ ہے کہ یہاں پہ ایک بچہ ہے، اس نے جناب بادشاہ سلامت کو خط لکھا. سویڈن کے جو اس وقت بادشاہ ہیں انہیں خط لکھتے اس بچے نے کہا جی کہ میرا نام جیک وکسٹروم ہے اور میری ماں کا نام کیترینے ہے اور والد کا نام فریدے ہے. تو مجھے ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ اپنا کمرہ صاف کرو، لیکن میں جو ہے بچہ ہوں، میں کھیلنا بھی چاہتا ہوں، میں نے اور کام میری دلچسپی ہیں، میں صفائی نہیں کر سکتا. تو براہ مہربانی اپنے محل سے کوئی بندہ میرے گھر میں بھیجیں جو میرے کمرے کی آ کے صفائی کر دیا کرے. تو یہ خط جو ہے وہ جب بادشاہ کو ملا تو بادشاہ نے باقاعدہ اس خط کا جواب دیا، اور بچے کو گھر میں جو ہے وہ خط موصول ہوا بادشاہ کی جانب سے، جس کا آپ امیج دیکھ سکتے ہیں. اس میں کہا جی کہ بادشاہ جو ہے وہ کسی ملازم کو آپ کے گھر نہیں بھیج سکتے، لیکن امید ہے کہ آپ اپنے ماں باپ سے بات چیت کر کے اس مسئلے کا حل کر لیں گے. تو اس طرح سے کچھ نہ کچھ آپ جو ہے وہ کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے. تو بچے کی ماں کہتی ہے کہ خط بہت خوبصورت ہے، بڑے جو ہے وہ پیار سے لکھا گیا ہے، اور میں بہت خوشی ہوئی ہے کہ میرے بچے نے جو خط بادشاہ کو لکھا تھا بادشاہ نے اس کا جواب دیا. تو کمرہ تو ابھی ویسے ہی ہے، اور بادشاہ نے کہا کہ آپ مل جل کے کام کریں. تو انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی راستہ نکالنا ہوگا. بہرحال بچے کا ایک خط بادشاہ تک گیا اور بادشاہ نے جواب دیا، اور فیملی جو ہے وہ خوش ہے، اور بچہ بھی یقیناً خوش ہوگا کہ بادشاہ نے مجھے جواب دیا ہے. اور جناب بچوں کے حوالے سے اگلی خبر جو ہے وہ تھوڑی تشویشناک کی ہے کہ سویڈن کے تقریباً آدھے بچے جو ہیں وہ ویڈیو گیمز کے عادی ہو گئے ہیں، ایڈکٹ ہو رہے ہیں، اور یہ ایک خطرہ ہے. اور اس نئی تحقیق کے مطابق زیادہ اس میں لڑکے ہیں، 44%، 44% جو ہے وہ بوائز، اور 12% جو ہے وہ گرلز، 12% لڑکیاں، اور وہ ویڈیو گیم کی لت میں پڑ گئی ہیں. اور یہ جو WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جو تحقیقات ہے اس میں ماہرین کہتے ہیں کہ اس وجہ سے جو ہے وہ ذہنی دباؤ بچوں میں بڑھ سکتا ہے، لڑکوں میں اسپیشلی، اور لڑکیوں میں جسمانی جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ کم ہو سکتی ہیں، اور اس کے باقی بھی جو ہے وہ خطرات ہیں. اور آج کے اس ولاگ کی آخری خبر یہ ہے کہ سویڈن کی ایک اتھارٹی ہے جو شہری دفاع سے متعلقہ ہے، اس کا نام پہلے MSB تھا، اب اس کا نام MCF رکھا گیا ہے، یعنی شہری دفاع، سول ڈیفنس کہہ لیں آپ. صرف اس کا نام بدلنے کی وجہ سے 10 ملین سویڈش کرون لگے ہیں، یعنی 1 کروڑ سویڈش کرون جو ہے وہ اس چیز پہ خرچہ آیا ہے. اور خرچہ جو ہے اس میں انہوں نے جو گاڑیاں ہیں ان کے سٹیکرز اور باقی وردیاں یہ وہ چیزیں جو ہے تبدیل کی ہیں. تو اس پہ کافی تنقید ہوئی ہے کہ اتھارٹی کام تو وہی کر رہی ہے، لیکن صرف نام کی تبدیلی کی وجہ سے آپ نے 10 ملین جو ہے وہ اس پہ لگا دیے. تو اس پہ کچھ لوگوں نے بڑا خوبصورت تبصرہ کیا ہے کہ نام بدلا ہے، کام وہی ہے، بل عوام کا. تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے جو ہے وہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا. اور آج کے اس ولاگ کے بارے میں مجموعی طور پہ آپ بتائیے گا آپ کو کیسا لگا، کون سی خبریں آپ مزید ان ولاگز میں دیکھنا چاہتے ہیں، یا کن خبروں میں آپ کی اتنی زیادہ دلچسپی نہیں ہے وہ بھی بتائیے، تاکہ خبروں کی سلیکشن میں مجھے آپ لوگوں کی رائے جو ہے وہ میرے پیش نظر آئے. اپنا خیال رکھیے گا، ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلے ولاگ.